مولانا فضل الرحمان جو ہے نا وہ جب ملاقات کے بعد باہر آئے اور انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو وہ بڑے پرسکون تھے، اور انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ کے 1 سے 2 دنوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے جو صورتحال بنی اور جس طرح کا ایک تنازع چل رہا تھا۔ آج وزیر اعظم سے ملاقات کی جے یو آئی کے وفد نے، اور اس میں بڑی پیش رفت کا کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور آئندہ 2 دنوں میں اس حوالے سے معاملات حل ہو جائیں گے۔ دوسرے حصے میں بات کریں گے ہم حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات، کل ہم نے بتایا تھا تاخیر کا شکار ہے، لیکن آج ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ کب تک شروع ہونے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے 26ویں آئینی ترمیم جب پارلیمنٹ سے منظور ہو رہی تھی تو اسی دوران ایک بل جو ہے وہ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے حکومت کی حمایت سے منظور کروایا تھا، اور اس پر صدر آصف علی زرداری کی جانب سے 8 اعتراضات عائد کیے گئے تھے۔ اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پہلا جو اعتراض تھا صدر مملکت کا اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے انہیں جو ہے وہ ٹھیک کر کے بھجوایا گیا، لیکن اس کے بعد نہ تو وہ اعتراضات بتائے گئے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ نہ تو اعتراضات بتائے گئے اور نہ ہی اس بل پر دستخط کیے گئے، اور یہ سلسلہ کافی دنوں سے چل رہا تھا، اور اتحاد تنظیمات مدارس کا اجلاس بھی اسلام آباد میں ہوا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوئیں، اور مولانا طاہر اشرفی کے حوالے سے انہوں نے بھی اپنا ایک بیان دیا کہ جی 18,600 مدارس تو جو ہیں وہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، تو نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مصر کے دورے سے واپسی پر وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو مدعو کیا اس حوالے سے، اور آج ان کی ملاقات ہوئی۔ تو اس ملاقات میں کیا طے پایا، کیا چیزیں ہو رہی ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر ہم اب بات کرتے ہیں۔ جاوید سمرو، ملاقات تقریباً 2 گھنٹے سے زائد جاری رہی، اور اس ملاقات میں صرف مسلم لیگ نون کے جو وزراء ہیں اور وزیر اعظم ہیں وہ نہیں شریک تھے، بلکہ جے یو آئی کے علاوہ پیپلز پارٹی کے بھی 2 سینئر رہنما، جن میں سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور سابق وزیر اطلاعات قمر زمان کائرہ جو ہیں وہ بھی شریک تھے، اور ملاقات 2 گھنٹے سے زائد ہوئی ہیں، اور وزیر اعظم کی طرف سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں تو صرف یہ کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق وزارت قانون کو ہدایت کی گئی ہے کہ معاملہ جلد از جلد حل کیا جائے، لیکن مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ خوشخبری ہے۔ دیکھیں، ملاقات بہت اچھی رہی ہے۔ تو اس ملاقات کے بارے میں ضرور یہ کہوں گا کہ جب اس لیول کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی رزلٹ اس ملاقات کا ضرور آتا ہے۔ اب جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی خوشخبری ہے، تو اس خوشخبری کا میں یہی معنی اخذ کر سکتا ہوں کہ ممکن ہے کہ وزارت قانون کو، یعنی کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، وزیر قانون کو یہ کہا جائے یا کہا گیا ہوگا اسی میٹنگ کے اندر کہ جی آپ اب پراپرلی اس کو اس طرح سے سوسائٹی ایک بل کو اس طرح سے مینیج کریں جس میں مولانا صاحب کی جو باتیں ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں، اور باقی جو اتحاد تنظیمات مدارس ہے، میں طاہر اشرفی صاحب ہیں، مولانا طاہر اشرفی صاحب، ان کی باتیں بھی ہیں وہ بھی اس میں ایڈجسٹ کی جائیں۔ اب یہ بال آ گئی ہے اس وزارت قانون کی کورٹ کے اندر، اور جہاں تک میں جانتا ہوں تو وزارت قانون کے اندر بذات خود وزیر قانون جو ہیں بہت سمجھدار انسان ہیں، وہ آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی راستہ اس کا ضرور نکالیں گے۔ لیکن اس میں جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو قانونی نکتہ یا قانونی سبب جس کی وجہ سے صدر مملکت نے یہ بل واپس کر دیا تھا کہ جی پارلیمنٹ اور اس کو دوبارہ دیکھا جائے کیبنٹ کے اندر، تو وہ اصل سبب یہ تھا کہ پہلے جو قانون موجود ہے اگر اس کو تبدیل کیا گیا تو بہت ساری چیلنج جو ہے چیلنجز سامنے آئیں گی، اور جو اسلام آباد کے اندر جس طرح سے اس قانون کی عمل داری ہو رہی ہے یا اس قانون کے پر عمل درآمد ہو رہا ہے اس کے اندر بھی بڑا فرق آ جائے گا۔ سو لہٰذا اب یہ چونکہ ملاقات ایسی تھی جس کے بارے میں بظاہر تو اعلامیے کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں آئی، لیکن جہاں تک میری معلومات ہے اور میرے باوثوق ذرائع کا مجھے یہ بتانا ہے کہ جی اس ملاقات کے اندر جہاں مولانا فضل الرحمان نے اپنا سوسائٹی ایک بل کے حوالے سے جو بات کی ہے، اپنا موقف ضرور وزیر اعظم کے سامنے رکھا ہے، لیکن یہ بات بھی ضرور کہی گئی ہے کہ جب 2 دن پہلے ایم کیو ایم کا وفد گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار سمیت باقی وفد جو ملنے گیا تھا مولانا صاحب کے ساتھ،
انہوں نے جو خاص طور پر جو ایم کیو ایم کا موقف ہے سندھ کے اندر بلدیاتی نظام کے حوالے سے، اس بلدیاتی نظام کے بارے میں بھی انہوں نے ایم کیو ایم کا جو موقف تھا وہ ان کے سامنے رکھا ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم آتی ہے یا اس سے 27ویں آئینی ترمیم آتی ہے، معذرت چاہتا ہوں 27ویں آئینی ترمیم، تو اس میں ان کا موقف جو ہے اس بلدیاتی نظام کے حوالے سے سندھ کے اندر خاص طور پہ وہ شامل کیا جائے۔ وہ بھی میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات بھی ان کے سامنے رکھی ہے۔ اور تیسری بات جو میں بتاؤں آپ کو، جو میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس ملاقات میں پی ٹی آئی کے مذاکرات کے حوالے سے بھی ایک نارمل گفتگو ہوئی ہے کہ جی اب اس کا کیا کرنا چاہیے، تو اس پر میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس پر کوئی اس طرح سے تو جس طرح کہا جائے کہ جی ایجنڈا میں کوئی ڈسکشن تھی وہ نہیں تھی، لیکن اس پر بات ضرور ہوئی ہے کہ جی اب پی ٹی آئی جو ہے میرے ذرائع کے مطابق یہ کہا گیا اندر کہ جی اب وہ ایک ایسی بند گلی میں آ کے پھنس گئی ہے جہاں پہ اب وہ مذاکرات چاہتی ہے۔ تو اس پر میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ موقف سامنے آیا جی ہم تو حاضر ہیں، لیکن بات پھر وہیں پہ آ کے اٹکی کہ جی پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی سنجیدگی کس حد تک ہے، ان کے مطالبات عمران خان کی رہائی کے علاوہ کون سے ہیں کسی کو نہیں معلوم۔ اور یہ بھی کہا گیا وہاں پر چند قانونی شخصیات کی جانب سے کہ جی عمران خان صاحب کو تو اب نہ ہم رہا کر سکتے ہیں، نہ ہی سیاسی طور پر کچھ ان کو فائدہ مل سکتا ہے، وہ تو عدالتی میدان کے اندر ان کے مقدمات ہیں وہاں ہی ہوگا۔ تو یہ آج کی اس ملاقات کی ہوئی ہے، اور یہ امید یہی کی جا رہی ہے کہ جو وزارت قانون کے اندر موجود سالیسیٹرز ہیں یا جو آئین کے ترامیم کے اوپر جو سیکشن موجود ہے وہ پورے کے پورا اس کے اوپر کام کرے گا، اور انشاءاللہ امید یہی دکھائی جا رہی ہے ہمارے ذرائع کی جانب سے کہ جی یہ چند ہی ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے 15 دن کے اندر 8 سے 15 دنوں کے اندر یہ معاملہ سال ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، وہ جب ملاقات کے بعد باہر آئے اور انہوں نے میڈیا ٹاک کی تو وہ بڑے پرسکون تھے، اور انہوں نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ ہمارے مطالبات مان لیے گئے ہیں، اور آپ تو 10-15 دن کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آئندہ کے 1 سے 2 دنوں میں یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ تو ان کا جو اطمینان تھا وہ ظاہر کر رہا تھا کہ انہوں نے اپنی بہت دیکھیں ساری فیصل باتیں جو 10 ہیں سے منوا 15 لی ہیں، جو بہت ساری باتیں منوا لی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات انہوں نے کہی، انہوں نے ان سے سوال کیا گیا کہ کوئی سیاسی، تو انہوں نے کہا بات ہوئی یا سیاسی مذاکرات کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ جب سیاسی لوگ بیٹھتے ہیں تو بات ہو ہی سیاسی جاتی ہے، ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں ساری جو انڈرسٹوڈ ہے جی ہاں، سیاسی بالکل صورتحال تھی وہ بالکل بھی بالکل ہے۔ جو ہے وہ ڈسکس کی گئی ہے، لیکن اب جو ایک تنازع ہے نا مدارس رجسٹریشن کا، وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی میں سن رہا تھا ایک وائس نوٹ آیا طاہر شرفی صاحب کی طرف سے ایک گروپ میں، اور انہوں نے کہا کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مطالبات تسلیم ہو گئے ہیں اور ان کا نوٹیفیکیشن ہونے جا رہا ہے، شاید جو بل منظور ہوا ہے اس کا ایکٹ بننے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ بل منظور ہو لے تو پھر ہم دیکھیں گے، ہم اپنے مطالبے سے تو پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ تو یہ صورتحال اب تک ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ اب آئندہ 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے یہ تو بعد میں دیکھیں پتہ چلے میں گا۔ نے اپنا موقف اس وجہ سے کہا کہ ہو سکتا ہے 1 سے 2 ہفتے لیں، کیونکہ جب آئین کے اندر ترمیم ہوتی ہے نا تو اس کے اندر بہت سی باریک بینیاں دیکھی جاتی ہے، مائنس، پلس، کاما، سیمی کولن، فل سٹاپ، الفاظ جو ہوتے ہیں انگریزی میں، پھر اس کا اردو میں ترجمہ۔ تو اس کے اندر بالکل مولانا صاحب کی بات سے تو ہم مطلب چونکہ نہیں، بذات مولانا خود صاحب تو کہتے ہیں کہ اپنے پارلیمنٹ زبان کے سے دونوں ہاں ایوانوں سے ہو گیا تو وہ ایکٹ بن چکا ہے، اتنے دن گزر گئے، اب وہ ایکٹ بن چکا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن کرنا ہے بس۔ نوٹیفیکیشن کرنا ہے، ٹھیک ہے، نوٹیفیکیشن تو انہوں نے کرنا ہے، ابھی تک نہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی نا کہ جی پراپرلی اس کو اس طرح سے ڈرافٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اب ڈرافٹ کر کے اس کو اس کے بعد ظاہر فریقین کو بھیجا جائے گا۔ آپ کہہ رہے ہیں 48 گھنٹے یا میکسیمم 72 گھنٹے جو ہیں اس میں لگیں گے، چلو اچھی بات ہے، جلدی ہو۔ اور یہ جو معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ جی کس طرح سے مدارس کی جو ہے رجسٹریشن کی جائے، ہونی چاہیے۔ اور میرا یہ ذاتی موقف ہے کہ دیکھیں جی مدارس کے اندر پڑھنے والے جو ہمارے طلباء ہیں وہ کیوں پیچھے ہوں باقی دنیاوی تعلیم سے، جہاں پہ ان کو کمپیوٹر سائنس پڑھایا جائے، ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھائی جائے۔ وہ بچے بھی باہر جب فارغ التحصیل ہو جائیں، ڈگریز لیں، تو جہاں پر وہ درس نظامی کی ڈگری لے کر نکلتے ہیں، جہاں سے وہ باقی دینی جو ہیں جس میں شریعہ لا ہے، باقی چیزیں ہیں، اس کے اندر ماہر اور ایکسپرٹ بن کے نکلتے ہیں، تو ان کو یہ چیز بھی آنی چاہیے، دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے۔
اچھی چیز ہے، مولانا صاحب کی بات پہ مجھے تو ذاتی طور پہ یقین ہے، کیونکہ وہ کبھی بھی اس طرح سے آ کے کوئی بے وجہ اسٹیٹمنٹ بالکل نہیں دیتے. ٹھیک ہے کہ ایک امید پیدا ہوئی ہے کہ یہ تنازع جو ہے یا جو ایک بے چینی تھی مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے وہ حل ہونے لیکن جا آپ رہی ہے. اصل لیکن چیز سے ایک چیز اور جو ہم نے ڈسکس کرنی ہے وہ ہے مذاکرات کے حوالے سے. میں کل بھی ہم نے کہا کہ تاخیر ہوئی ہے، لیکن اب جو ہے وہ اشارے ایسے مل رہے ہیں جیسے مذاکرات شروع ہونے جا رہے ہیں. تاخیر، دیکھیں تاخیر تو ابھی بھی حکومت کی طرف سے نہیں ہے یا باقی فریقین کی طرف سے نہیں ہے. آج میرے ذرائع کے مطابق جو پاکستان پیپلز پارٹی کا وفد آج وزیر اعظم مولانا فضل الرحمان والی ملاقات میں موجود تھا، میرے ذرائع کے مطابق وہاں پہ پیپلز پارٹی کا جو وفد موجود تھا 2 رکنی، انہوں نے بھی تمام باتیں سنی. اور خاص طور پر چونکہ ظاہر ہے سیاسی محفل ہے، سیاسی بیٹھک ہے، تو وہاں پہ یہ بات میرے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہاں بات ہوئی، ایجنڈا پہ آلدو نہیں تھی لیکن وہ ڈسکس ہوئی ہے. اب دیکھیں اس صورتحال میں پھر بھی وہی بات کی گئی ہے کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کردار، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا اپنے ویلاگ کے اندر کہ جی پیپلز پارٹی کا کردار بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اور آج ہم نے دیکھا کہ اس سیشن کے اندر، اس میٹنگ کے اندر جو ہے پیپلز پارٹی شامل ہوئی ہے. اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا وفد اپنی قیادت سے بات کرے گا، وہ قیادت جو ہے اس صورتحال کو سامنے رکھے گی اپنی. ممکن ہے کہ بنتا تو ویسے ٹیکنیکلی یہی کہ اپنے سی ای سی میں لے جائیں، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں لے جائیں اس معاملے کو، وہاں پہ ڈسکس کریں. اور مجھے امید ہے کہ پیپلز پارٹی چونکہ ہمیشہ مذاکرات پر یقین رکھتی ہے، پیپلز پارٹی ہمیشہ آئین اور جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، تو وہ اس سیشن کے اندر آئندہ جب بھی ہوگا مذاکرات کا اس میں شامل ضرور ہوگی. اب ان کی طرف سے دو شخصیات تو سامنے آ گئی ہیں، ہو سکتا ہے ایک آدھ شخصیت اور جیسے چیئرمین سینٹ صاحب ہیں وہ اس سارے عمل کے اندر ہو سکتا ہے پارٹی چیئرمین کے حکم پر شامل ہو جائیں. تو یہ چیزیں ایک اچھی پیش رفت ہے. لیکن بات پھر وہیں پہ آ کے اٹکتی ہے جی گارنٹیئر کون ہے، کیونکہ ہم گارنٹیئر پاکستان کو تحریک چھوڑیں، انصاف گارنٹیئر کو چھوڑیں. اب ایسی سیاست کر چکی ہے کہ میں ہر بندہ خوف میں آپ اور کو بتانے جا رہا ہوں جو ابھی تک کی صورتحال ہے. جو ذرائع کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم آج اور کل جو ہیں، آج اور کل یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ان کے سینئر لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مشاورت کر رہے ہیں، اور اس مشاورت کے بعد وہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف میاں صاحب صاحب کو جو ہے وہ اعتماد میں لیں گے. اور اس کے بعد کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اتحاد ہے، اب وہ حکومت ہے، اور جے یو آئی کے ساتھ بھی، تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں جو دونوں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور کسی کثیر حد تک الجماعتی آپ جے کہہ یو سکتے آئی ہیں، جو ہے وہ بھی شریک ہو. کثیر الجماعتی اور یہ کمیٹی ہو. جی وہ جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ یہ مذاکرات صرف پی ٹی آئی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ تمام جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ میں موجود ہیں وہ اس کا حصہ ہوں گی، وہ بننے جا رہی ہیں. اور اس حوالے سے آئندہ 3 سے 4 دن جو ہیں وہ کافی اہمیت کے حامل ہوں گے. یعنی 3 سے 4 دن میں واضح ہو جائے گا کہ مذاکرات جو ہیں وہ کس وقت شروع ہو رہے. ہو سکتا ہے نہیں 3-4 دنوں میں بھی مذاکرات شروع بھی ہو جائیں. اچھی بات ہے جی، آپ کی بات اور درست ہے. اسی مثبت پہلو کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ یہ مذاکرات جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ہوں، پاکستان کی بہتری کے لیے ہوں، معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کے لیے ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.